سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے پہلے دن سے کہا تھا کہ جس ادارے کا کام ہے اسی نے یہ کرنا ہے. کسی آرم ٹویسٹنگ سے، کسی دھمکی سے، ڈکٹیٹ کرنے سے، سڑک بلاک کرنے سے، جلسہ رکھنے سے، حملہ کرنے سے نہ ملاقات ہوگی نہ کچھ اور ہوگا. اور آخر کار وہی ہوا. ہم نے بالکل، حکومت کا موقف بڑا کلیئر تھا کہ جیل حکام جیل مینول کے تحت یا پھر عدالت اس بات کا تعین کر سکتی ہے کہ ملاقات کب اور ہونی چاہیے اور کب نہیں ہونی چاہیے. وہی ہوا. یہ وہی عدالتیں ہیں جنہوں نے 26ویں اور 27ویں ترمیم کا حلف اٹھایا ہوا ہے. یہ وہی جج صاحبان ہیں جن کی سلیکشن کی جب میٹنگز ہوئیں جوڈیشل کونسل کی تو اس میں پی ٹی آئی نے بائیک آؤٹ کر کے جو گفتگو کی وہ سب کے سامنے، نہ عدالت کو مانتے ہیں، نہ جج کو مانتے ہیں، نہ پارلیمنٹ کو مانتے ہیں. اسی پارلیمنٹ کی گئی ترامیم اور اس سے بننے والی عدالت اور اس میں لگنے والے جج صاحبان جو کہ 26ویں 27ویں ترمیم کا جنہوں نے حلف اٹھایا، آج انہی کے فیصلوں کو کہہ رہے ہیں روشنی کی کرن ہے، انصاف کا بول بالا ہے، وکٹری کے نشان بنا رہے ہیں، مٹھائی بانٹ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں سب کچھ بہت اچھا ہے. یہ اتنے چھوٹی سی ایک فیصلے پہ جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہر قیدی کا حق ہے، ہر پرزنر کا حق ہے کہ اس کو علاج اور اس کو رہنے کی صحیح سہولت ملنی چاہیے. یہ اس پر ان کا اس کے بعد یہ بار بار دیکھیے، ابھی طارق صاحب نے کہا کہ ہماری قیادت تو نہیں کرتی اس پر ڈسکشن کی ان کی بیماری پر. اور آپ کو یاد ہے کہ دن رات ان کے اسپوکس پرسن ہمارے قائدین کی رپورٹیں لہرا کے کہا کرتے تھے کہ یہ دیکھو اس میں فلاں چیز کم ہے کہ زیادہ ہے. یہ کوئی ایک ایگزامپل دے دیں وزیر اعظم پاکستان سے لے کر ہمارے کسی سیاسی کارکن تک کہ کسی نے ان کی رپورٹس کو لہرائی ہوں یا پڑھ پڑھ کے بتایا ہو. ان کی کم ظرفی کا یہ عالم تھا کہ بیگم کلثوم نواز کو دیکھنے کے لیے کہ وہ بیمار ہیں اور ہسپتال میں داخل ہیں، وہاں بغیر اجازت کے گھس گئے تھے ویڈیو بنانے. ہماری قیادت ظرف رکھتی ہے، کردار رکھتی ہے. کسی رپورٹ کسی چیز پر بحث نہ کی ہے نہ کریں گے. انہوں نے کیا کیا تھا؟ ان کے سپوکس پرسن نے پریس کانفرنسیں کی، انہوں نے ہر جگہ اسے ڈسکس کیا، کیبنٹ میں ڈسکس کیا. اور پھر اس جس کو آج ریلیف ملا ہے، جس قیدی کو، اس نے اپنے ڈاکٹرز بھیجے. جن ڈاکٹرز نے میاں نواز شریف کی رپورٹ بنائی ان کو اٹھایا گیا، ان کو انٹیروگیٹ کیا گیا، ان کے اکاؤنٹ دیکھے گئے، ان پر تشدد کیا گیا کہ کہیں اس نے غلط تو نہیں بنائی. اور ان کے اپنے ڈاکٹرز نے جب کہا اور اس کے بعد کیبنٹ میں پھر یہ ٹھٹھا لگاتے ہیں. پھر بیماری کو ایک کمزوری سمجھ کے اس پہ سیاست کرنا، یہ نہ ہماری قیادت کا ظرف ہے اور نہ ہمارے کارکنوں کا. اس کے بعد ایک اور اہم بات جو عدالت نے بڑے نمایاں انداز میں کہی، ان کا کردار دیکھتے ہوئے، ان کا سیاسی کنڈکٹ دیکھتے ہوئے کہ آپ سیاست نہیں کریں گے. نہیں تو عدالت کو کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ انہیں پتا تھا کہ یہ کریں گے. انہیں پتا تھا کہ اب ان کے پاس استعفوں کے بعد اسمبلیاں توڑنے، 26 نومبر 9 مئی سب کچھ کرنے کے بعد ایک ہی ہتھیار رہ گیا، ہمدردی کارڈ. میرے بچوں کو نہیں ملنے دیتے اور میری بیماری ہماری جان کو خطرہ ہے. انہوں نے کہا آپ سیاست نہیں کریں گے. اور پھر مجھے بتائیں اب کون سیاست کر رہا ہے؟ این آر او سے کون جوڑ رہا ہے اس کل کے فیصلے کو؟ اس فیصلے کو ان جج صاحبان کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے این آر او سے جوڑ رہا ہے. غلط فہمی میں ہے. یہ کبھی خود ہی کہانیاں بناتے ہیں، پہلے ہسپتال جائے گا، پھر بنی گالہ جائے گا، پھر نتھیا گلی جائے گا، پھر پتہ نہیں کہاں جائے گا. یہ واپس وہاں ہی جائے گا جہاں سے آیا ہے. کیونکہ الحمدللہ اگر آپ رپورٹس ملاحظہ کریں جو پیش کی گئی ہیں، میں اس پہ بات نہیں کرتا، لیکن میرا خیال ہے پاکستان کے ہر جوان کی رپورٹیں اسی طرح کی. باقی ہر ایک کا حق ہے. عدالت نے اگر فیور دی ہے تو اچھا کیا تاکہ ان کی تسلی ہو سکے، ان کو بہانہ نہ ملے. یہ اس قیدی اس کی صحت پر
اپنی سیاست اور اس کو ایجنڈا نہ بنائیں. ایجنڈا پاکستان میں اپنی حکمرانی کو کیوں نہیں بناتے؟ کیوں کے پی میں اپنی کارکردگی نہیں دکھاتے؟ کیوں نہیں بتاتے کہ 17 سال ہو گئے ہیں، 4 سی ایم بدل دیے ہیں، کیا دیا ہے؟ کیوں نہیں بتاتے کہ پاکستان کو آپ نے کیا دیا تھا؟ ایجنڈا ایسا بناتے ہیں کہ لوگوں کی ان کی پرفارمنس سے ہٹ جائے. اور اس کے بعد بار بار یہاں پر کچھ ہمارے ایسے ویلاگرز صاحبان ہیں جو ملک سے باہر بیٹھے ہیں، جن کا کام ہی اس پہ چلتا ہے کہ قیدی کی جان کو خطرہ ہے، وہ زندہ نہیں رہا، وہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا، وہ کچھ دن سے جیل میں نہیں ہے. وہ اس طرح لگتا ہے جیسے اس کے بیڈ کے نیچے رہتے ہیں اس جیل کے اندر. اور کیونکہ ڈالر کمانے ہیں، جھوٹ بولیں گے، لوگوں کو ایسے سنسنی خیز باتیں کریں گے. وہ اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ ترمیم کوئی کروائی جائے گی جس میں ووٹ چاہیے. پاکستان کے لیے، پاکستان کی لوگوں کو بہتر گورننس دینے کے لیے پاکستان کے ریاستی اداروں نے اور پاکستان کے سیاستدانوں نے بڑے بہترین فیصلے کیے ہیں، پہلے بھی، ماضی میں بھی، اور آئندہ بھی کریں گے. ہمارے ریاستوں کے میں ہمارے اداروں کے سربراہ کوئی منافق نہیں ہے. سارے لوگ بڑے کلیئر ہیں، سارے لوگ بڑے دیانتدار، اور ان کے سامنے ایک ہی چیز ہے، پاکستان اور پاکستان کے لوگوں کے مسائل کو حل کرنا. وزیر اعظم پاکستان اور باقی تمام اداروں کے سربراہ سب لوگ ایک اکٹھے مل کے کندھے سے کندھا ملا کر پاکستان کو مسائل سے نکال رہے ہیں. اس طرح کی باتیں کر کے، اپنے جذبات کا اظہار کر کے، اپنے آپ کسی نہ کسی طرح خود سے کہانیاں بنا کے، کبھی این آر او کی، کبھی ترمیم کی، آپ سیاست کر رہے ہیں. اسی بیماری پہ، عدالت کے دیے گئے فیصلے پر آپ کل سے کر رہے ہیں. اس کی کہانیاں نہ بنائیں، کوئی کہانی نہیں اس کے پیچھے. اس کے پیچھے عدالت نے ایک ریلیف دیا، اس پہ سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ دینے کا اختیار رکھتی ہے اور کسی کو اعتراض نہیں. اور دوسری بات، سیاست آپ کہتے ہیں ہم کرتے نہیں ہیں، یہ کہانیاں بنانی بھی چھوڑ دیں. یہاں سب کچھ الحمدللہ ٹھیک ہے، اور یہ بہت دیر اسی طرح ہی آپ کو ٹھیک چلتا ہوا نظر آئے گا. اور جس طرح طلال صاحب نے کہا کہ یہ جس طریقے سے ایک تاثر قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی خواہش تو ضرور ہو سکتی ہے، مگر وہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح کل وزیر قانون نے بھی اس پر بات کی، تو پرائیویٹ ہاسپٹل کے حوالے سے حکومت یہ سمجھتی ہے کہ بالکل نظر ثانی کی درخواست دائر ہونی چاہیے. ایک پریسیڈنٹ جو ہے وہ اس طرح کا سیٹ اگر ہونا ہے تو یہ کلیئرٹی آنی چاہیے کہ تمام قیدیوں کو کیا وہ حق حاصل ہے یا نہیں ہے. تو اس حوالے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک قانونی اور ایک صحت کا معاملہ ہے، اس پر سیاست نہ کی جائے اور اس سے گریز کیا جائے. بہت شکریہ.